بکرا کو ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر صبر و اطمینان ہی اطمینان ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر یہ مان لیا مکمل طرح سے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر اندر سے مان لیا یا خود کو سمجھا لیا یہاں سے نکل ہی جانا ہے، پھر یقین جانیے صبر ہی صبر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد آپ کو کیا سمجھ آتا ہے یا کیا سمجھ آیا آج تک؟ دنیا کے اندر رہنے کی تمنا چھوڑ دو تو پھر تم اللہ کی طرف چلے جاؤ گے۔ اب یہ ذکر ہی ذکر ہے، یہاں کی ہر چیز آپ کو پریشان کرے گی، حاصل بھی پریشان کرے گا اور محرومی بھی پریشان کرے گی، اس دنیا کی چیز جو ہے۔ تو زندگی ہی ایسی کہ حاصل نے بھی پریشان کیا اور محرومی نے بھی پریشان کیا، زندگی جو ہے وہ ہے ہی ایسی، ہر حال میں زندگی پریشان رہی ہے۔ یہ تخت پر بیٹھ کر سسکیاں برتی رہی ہے اور زندگی تخت پر بھی پریشان رہی ہے، زندگی جیل میں بھی پریشان رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں غریب تھا تب بھی پریشان رہا، 4 پیسے آئے تو بھی پریشان ہو گیا کہ یہ پیسے ختم نہ ہو جائیں۔ تو انسان کبھی راضی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ انسان جو مسلسل مستقبل کے انتظار میں ہوتا ہے یا فیوچر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوگا، مستقبل کی فکر کبھی آپ کو راضی نہیں ہونے دے گی، ٹھیک ہے۔ آپ یاد رکھیں صرف اللہ کا ذکر ہی ہے جو حال ہے، جو پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پریزنٹ کیا ہے؟ اللہ موجود ہے، صرف اللہ ہی ہے جو اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، اللہ کا ذکر ہے وہ بھی موجود ہے اور موجود رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی اس کا مستقبل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی کو بادشاہ کا قرب مل گیا اور اس نے بادشاہ سے یہ سوال کر دیا کہ میرے حالات درست کر دو تو وہ کمزور انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شہنشاہ کا قرب مل جائے تو یہی کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو غیر از یاد الہی جو جیسی کوئی شے نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سب آپ کے بندے کے صبر و اطمینان کا باعث ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے کرتے زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، ان کی نہ تو کوئی جائیداد ہوتی ہے نہ ہوئی ہے ماضی میں۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح یہ اعلان کر دیں کہ یا اللہ ہم اپنی جائیداد سے جو ہے وہ دستبردار ہوتے ہیں، یا اللہ ہم اپنی اولادوں سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے نہ ہونے سے دستبردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا ہونا نہ ہونا یا اللہ تیرے حوالے ہے۔ اب یہاں انسان زمان اور مکان سے آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور لا مقام میں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ ساتھ ہی لا ضرورت میں بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ صبر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی ذکر بھی ہے۔ تو ذکر الہی وارث ہے جو آپ کو انسان کو نفس کے شر سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر انسان کے لیے جو ہے صبر و اطمینان کا باعث ہے۔ اطمینان اور صبر کیا ہوتا ہے؟ جب 2 چیزیں نکل جائیں، تقاضا نکل جائے، ٹھیک ہے، اور گلہ نکل جائے، پھر اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیں ذرا۔ اب اس پوزیشن میں اللہ کے خود کو، اب اللہ اگر مل جائے تو اللہ کا قرب مل جائے تو آپ کیا تقاضا کرو گے یا کیا گلہ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اگر تقاضا نکل گیا، گلہ نکل گیا، اپنے حالات کی بہبود نکل جائے اور جو وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ پر آپ اس پہ راضی ہو جائیں تو راضی رہنے کا نام ہی جو ہے وہ صبر ہے، ٹھیک ہے، اطمینان ہے۔ اور یہی ذکر کی ابتدا ہے۔ ذکر کا پہلا فکرہ یہ ہے کہ معافی قلب غیر اللہ، ٹھیک ہے۔ غور کریں کہ اگر ہم کر لیں اس بات پہ کہ میرے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں محو ہو جاؤ۔ اب اللہ کے خیال میں ایسے محو ہو جائے انسان کہ کوئی اور خیال باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے صبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذکر کی یا صبر کی طاقت ہے، ٹھیک ہے، صبر کی اطمینان کی یہ طاقت ہے جو میں نے آج آپ سے بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔